نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 88 سورۃ الانعام آیت نمبر 151 سے لے کر 165 تک۔ اس لیسن کو ہم نے آیت نمبر 153 تک مکمل کر لیا ہے، آگے سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم پھر آتینا دی ہم نے موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، مراد تورات ہے، تماماً پورا کرنے کو یعنی نعمت، علی الذی اوپر اس کے جو احسن نیکی کرے، جو نیکوکار ہو اس پر یہ نعمت پوری ہو جائے، و تفصیلاً اور تفصیل یعنی بیان کرنے کو، لکل شیء ہر چیز کے لیے، ہر ضروری بات کی تفصیل بھی تورات میں موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تورات کا ذکر کیا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو آیت کے ابتدا میں ثم آ رہا ہے، پھر، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی کیا کہ موسیٰ کو کتاب دی تھی، جس کی پہلی صفت کیا تھی؟ تماماً علی الذی احسن، پورا کرنے کو اوپر اس کے جو نیکی کرے، یعنی نیک شخص کے لیے مکمل نعمت تھی۔ تماماً کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے ایسی چیز جو اپنی ذات میں پوری ہو۔ اور تورات کی دوسری صفت و تفصیلا لکل شیء، اور تفصیل ہر چیز کے لیے، ہر ضروری بات کی تفصیل تورات میں موجود تھی۔ وہدن اور باعث ہدایت، ورحمتن اور باعث رحمت، یہ کتاب ہدایت اور رحمت بھی تھی، لعلہم تاکہ وہ بلقاء ملاقات کا، ربہم اپنے رب کی، یؤمنون ایمان لائیں۔ اور یہ کتاب اس لیے دی گئی تھی کہ شاید وہ لوگ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لائیں۔ یہاں جو پہلی صفت بیان ہوئی ہے تورات کی، تماماً علی الذی احسن، تاکہ ان لوگوں پر جو نیکوکار ہیں نعمت کو پورا کیا جائے، اور دوسری صفت و تفصیلا لکل شیء، اور تفصیل بیان کرنے کے لیے، یعنی ہم نے اس موسیٰ علیہ السلام کو وہ کتاب دی جسے ہم نے اس پر نازل کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت بھی ہے، اور ایک ایسی کامل کتاب جو ان تمام کاموں کی جامع ہے جن کی انہیں اپنی شریعت میں ضرورت تھی۔ اور خاص بات جو یہاں ہوئی علی الذی احسن، ان لوگوں پر جو نیکوکار ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کے حسن عمل اور حکم اور اطاعت کے بجا لانے کی جزا ہے۔ سورہ الرحمن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ یعنی نہیں ہو سکتا۔ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہذا، اور یہ مراد قرآن ہے، کتابن کتاب ہے، انزلناہ نازل کیا ہم نے اس کو، مبارکن بابرکت ہے، یعنی دین اور دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں اس میں موجود ہیں، سبھی کے لیے برکت ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل بتا دیا گیا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب ہے نازل کیا ہم نے اس کو
بڑی بابرکت ہے. فاتبعوہ، پس پیروی کرو اس کی. واتقوا، اور تقوی اختیار کرو. اس قرآن کی پیروی کرنا ہے اور اس کی خلاف ورزی سے بچنا ہے. لعلکم، تاکہ تم ترحمون، تم رحم کیے جاؤ. یہاں قرآن سے جڑے 2 حکم دیے جا رہے ہیں. نمبر 1 فاتبعوہ، اس قرآن کی پیروی کرنا ہے، اور دوسرا واتقوا، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کتاب کے کسی حصے کی خلاف ورزی سے بچنا ہے. کیوں؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی اس کی پیروی کرے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، تو یہ کتاب اس کے لیے دنیا اور آخرت میں بابرکت ثابت ہوگی، کیونکہ یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کی اتباع کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی کتاب کی ترغیب دی ہے اور انہیں حکم دیا ہے کہ وہ اس میں تدبر کریں، اس کے مطابق عمل کریں، اس کی طرف لوگوں کو بلائیں. ان دونوں آیات میں، آیت نمبر 154 اور 155 میں تورات اور قرآن کی تعریف ہے. تورات بھی اپنے دور میں ایک نعمت تھی. جب قرآن آ گیا تو اب قرآن ایک بہت بڑی نعمت ہے اور قیامت تک کے لیے اس کو قابل عمل بنایا گیا ہے. پھر یہ کہ قرآن تورات سے زیادہ بابرکت ہے. تورات کے مقابلے میں قرآن کے زیادہ بابرکت ہونے کے بھی کئی پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ تورات صرف ایک قوم یعنی بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی تھی، جبکہ قرآن سب لوگوں کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام اقوام عالم سے اس قرآن میں مخاطب ہے. دوسری بات یہ کہ تورات ایک مخصوص زمانے کے لیے تھی، ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے تھی، جبکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے. تیسری بات یہ ہے کہ تورات صرف قومی مسائل کا حل پیش کرنے والی تھی، لیکن قرآن پوری انسانیت کے مسائل کا جواب دیتی ہے. پھر یہ کہ اس میں تمام آسمانی کتابوں اور صحائف کے مضامین سمو دیے گئے ہیں. ہم بارہا قرآن پاک میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. پھر آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کی پیروی کرو. فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون. اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر رحم کیا جائے، تمہیں جنت ملے، تمہیں آخرت میں اچھا انجام دیکھنا نصیب ہو، تو اس قرآن کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اس کی خلاف ورزی سے بچو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تقولوا، یہ کہ تم کہو گے. یہاں ہم نے نا کا ترجمہ بریکٹ میں دیا ہے. اگر آپ ان اور تقولو کے بیچ میں لا لکھ دیں، یہاں لا محذوف ہے، چھپا ہوا ہے یا حذف کر دیا گیا ہے. دونوں اعتبار سے تفسیر کو دیکھیں گے. ان تقولو، یہ کہ تم کہو گے، یعنی قیامت کے دن کہو گے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پتا ہے کہ قیامت کے دن تم ایسا کہو گے، اور جو یہ کہیں گے وہ بات آگے آ رہی ہے. اور یہاں پر اللہ تقولو کا معنی بھی آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو. ٹھیک ہے، دونوں اعتبار سے اس حصے کو سمجھیں گے. انما بے شک انزلہ اتاری گئی الکتاب کتاب علی طائفتین اوپر دو گروہوں کے، من قبلنا ہم سے پہلے، وان اور بے شک کننا تھے ہم
عن دراستہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے، لغافلین البتہ غافل۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لیے نازل کی کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں یعنی یہود و نصارہ پر اتاری گئی تھی اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے غافل رہے۔ علی طائفتین سے ابن عباس نے یہود و نصارہ کو مراد لیا ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کتاب نہیں آئی۔ اللہ نے قرآن کو اتار کر تمہارا یہ عذر ختم کر دیا۔ تو یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی کہ تم یہ نہ کہہ سکو، کس دن نہ کہہ سکو؟ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں تو کوئی کتاب نہیں دی تھی، جیسے آپ نے یہود کو دی، جیسے آپ نے نصارہ کو دی، اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے۔ ان تقولوا کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم یہ قیامت کے دن کہو گے انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا وان كنا عن دراستہم لغافلین۔ تم نے یہ عذر پیش کرنا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارا یہ عذر ہی ختم کر دیا قرآن کو نازل کر کے، تم پر حجت کو تمام کر دیا۔ قرآن مجید مخلوق پر اللہ کی حجت ہے۔ جب یہ قرآن نازل ہو گیا تو لوگوں کے سارے عذر ختم ہو گئے۔ یہاں جو آخری حصہ ہے آیت کا وَإِن كُنَّا، وَإِن اور بے شک، یہ بے شک کا ترجمہ لغافلین کی لام تاکید کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اگر آپ ان کو سرکل کر لیں اور لغافلین کا لام سرکل کر لیں تو وہ ان کا ترجمہ بے شک لغافلین کی لام تاکید کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور یہاں جو دراستہم کا لفظ آیا ہے، ہم کی ضمیر کتاب والوں کی طرف جا رہی ہے، یعنی یہ ضمیر فاعل کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ مراد دونوں گروہوں کے علم ہیں۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور بے شک تھے ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے البتہ غافل، یعنی دونوں گروہوں کے علم پڑھنے پڑھانے سے ہم بے خبر تھے۔ عن دراستہم یعنی ان کی جو پڑھائیاں تھیں، their studies۔ یہاں جو ضمیر ہے کس کی طرف اشارہ کری ہے؟ کتاب والوں کی طرف اشارہ کری ہے۔ یہ ضمیر فاعل کی طرف ہے، اس سے مراد دونوں گروہوں کے علم ہیں، کیونکہ اہل مکہ نے کل قیامت کے دن اگر قرآن نازل نہ ہوتا تو یہ ضرور کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہود کے پاس کتاب آئی، نصارہ کے پاس کتاب آئی، ہم ان کی پڑھائیوں کو نہیں پڑھ سکتے تھے، ان کی کتابوں کو ہم نہیں پڑھ سکتے تھے، اس کے پڑھنے پڑھانے سے ہم بالکل غافل تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ہم اسے سمجھنے سے قاصر تھے، کیونکہ ان کی زبان ہماری زبان سے مختلف تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے بالکل ہی بے خبر تھے، اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ اگر آپ ہم پر کوئی کتاب نازل کر دیتے تو ہم اس کو پڑھ لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کر کے ان پر سے حجت کو تمام کر دیا۔ آپ کے بارے میں یہاں پر اس کے پڑھنے پڑھانے سے لکھا ہوا ہے نا، اس کو ان کے پڑھنے پڑھانے سے کر دیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں او تقولو، یا تم کہو۔ او تقولو کے بیچ میں بھی چھوٹا سا لا لکھ لیں، کیونکہ یہاں پر بھی لا محذوف ہے، اور وہی دونوں معنی یہاں پر بھی آئیں گے۔ پہلا معنی کہ کل قیامت کے دن تم یہ کہو گے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور یہ معنی بھی کیا جا سکتا ہے کہ پھر تم یہ نہ کہہ سکو کل قیامت کے دن
لو کہ اگر انا بے شک ہم انزل علینا الکتاب نازل کی جاتی ہم پر کتاب لکنہ البتہ ہوتے ہم اہدا زیادہ ہدایت یافتہ منہم ان سے. اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی جو ان پر نازل ہوئی تھی تو ہم ان کی نسبت زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، ہم ان سے آگے بڑھ جاتے. یہود و نصارہ کے پاس چونکہ تورات اور انجیل موجود تھی، عربوں کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تھی، اور عربز جو تھے وہ ان کی کتابوں کو پڑھ نہیں سکتے تھے، لینگویج بیریئر تھا. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے پاس عربی زبان میں قرآن کو نازل کر دیا تاکہ حجت کو تمام کر دیا جائے. کیونکہ کل قیامت کے دن انہوں نے یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں آپ نے کتاب دی ہوتی تو ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، ہم ان سے زیادہ اچھا عمل کر کے دکھاتے. یا پھر اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی کی زبان میں کتاب دے کر حجت کو تمام کر دیا کہ کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے پاس بھی ہماری ہی زبان میں کتاب آئی ہوتی تو ہم زیادہ عمل کر کے دکھاتے، ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے ان یہود و نصارہ کی بنسبت. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقد جاءکم تو تحقیق آ گئی تمہارے پاس بینۃ کھلی دلیل من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہدن اور ہدایت، ورحمت اور رحمت. یہاں بینۃ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو معنی یہ ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا باعث ہیں جو آپ کی اتباع کریں گے. یا پھر بینۃ سے خود قرآن مجید مراد ہے جو ہدایت اور رحمت پر مشتمل ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تحقیق آ گئی ہے تمہارے پاس کھلی دلیل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ گئے، تمہارے پاس قرآن آ گیا من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہدن اور رحمہ یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. یہ دلوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا نور ہے اور اطاعت کرنے والوں کے لیے یہ سراپائے رحمت ہے. یہ قرآن عظیم جس سے حرام اور حلال کو واضح کیا گیا، تمام احکامات بتائے گئے تاکہ انسانیت ہدایت پائے، تاکہ انسانیت اللہ تعالیٰ کی رحمت پائے. فمن اظلم تو کون زیادہ بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو کذب جھٹلائے بآیات اللہ اللہ کی آیات کو، وصدف عنہا اور روکے ان سے. صدفہ کا معنی ہوتا ہے رکنا. ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس سے اعراض کرے. سنجزی الذین ان قریب ہم جزا دیں گے ان لوگوں کو یصدفون جو منہ موڑتے ہیں، عن آیاتنا ہماری آیات سے، سوء العذاب برا عذاب، بما کانوا یصدفون بوجہ اس کے جو تھے وہ منہ موڑتے. ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا جو اس قرآن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑنے والے ہیں. ویسے صدف سی پی کو بھی کہتے ہیں اور موتی کو بھی کہتے ہیں اور سخت چیز کو بھی کہتے ہیں. لوگ نام بھی رکھتے ہیں صدف. ٹھیک ہے، معنی خود بھی رکنا اور دوسرے لوگوں کو بھی روکنا. ایسے لوگوں کو جو خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں اللہ تعالیٰ جلد جزا دے گا ان کے اس اعراض کرنے کی، یعنی یہ برے انجام سے دوچار ہوں گے. ان دونوں آیات میں آیت نمبر 156 اور 157 میں اللہ تعالیٰ کفار مکہ سے مخاطب ہیں اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی طرف کتاب دو وجہ سے نازل کی گئی ہے. ایک وجہ تو اتمام حجت ہے
کہ کل کو تم یہ نہ کہہ سکو کہ یہود و نصارہ کی طرف یہ کتابیں اتاری گئیں جو انہی کے لیے تھیں، سب لوگوں کے لیے تو تھیں بھی نہیں، ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ اب جو کچھ اور جیسے وہ ان کتابوں کو پڑھتے پڑھاتے رہے، اس کی ہمیں کیا خبر ہو سکتی ہے؟ ہم اس کو نہیں پڑھ سکے، ہم ان سے غافل رہے۔ اور یہ کتابیں اعجمی زبان میں تھیں، عربی میں نہیں تھیں، لہٰذا ہم ان کتابوں کو کیسے پڑھ سکتے یا پڑھا سکتے تھے؟ یہ ایک وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے ان کو قرآن دیا۔ اور دوسری وجہ جذبہ مسابقت ہے، یعنی اہل کتاب کی طرف سے یہ اعتراض بھی نہ آ سکے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے پاس کتاب آئی ہوتی تو ہم دوسروں سے بڑھ کر عمل کر کے دکھاتے۔ یہ دو وجوہات تھیں جس کی بیسس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن دیا۔ پہلی وجہ کفار پر اتمام حجت کے لیے، اور اتمام حجت میں دوسرا معنی کیا ہے کہ قرآن کو عربی میں اتارا تاکہ تم اس کو پڑھنے پڑھانے میں آسانی پاؤ۔ دوسری وجہ یہ کہ انہوں نے یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کتاب دی جاتی تو ہم زیادہ اچھا عمل کر کے دکھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ عذر بھی ختم کر دیا، اور اللہ نے ان کو قرآن دیا جو تورات سے بہتر ہے، اور تم ان سے آگے بڑھنے کا شوق پورا کر سکتے ہو۔ کن سے آگے بڑھنے کا؟ یہود و نصارہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں جو یہ بات کہی ہے کہ جو بھی اس قرآن سے اعراض برتے گا، رکے گا، روکے گا، تو اس کو ہم جلد جزا دیں گے۔ اور یہاں پر جزا کو بھی واضح کیا گیا، سوء العذابی، برا عذاب، بدترین انجام۔ کیوں؟ بما کانوا یصطفون، بوجہ اس کے جو وہ منہ موڑتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل ينظرون، نہیں وہ انتظار کرتے، الا مگر ان یہ کہ تأتیہم الملائکہ، آئیں ان کے پاس فرشتے، او یأتی، یا آ جائیں ربک تیرا رب، او یأتی، یا آ جائیں بعد آیات ربک، بعض آیات تیرے رب کی۔ یوم، جس دن، یأتی آ گئیں، بعد آیات ربک، بعض آیات تیرے رب کی، لا ينفع، نہیں نفع دے گا، نفسن کسی شخص کو، ایمانہا، ایمان اس کا، لم تکن، نہ تھا وہ، آمنت، ایمان لایا، من قبل، اس سے پہلے۔ کس سے پہلے؟ نشانی آنے سے پہلے۔ او کسبت، یا اس نے کمایا، فی ایمانہا خیرا، اپنے ایمان میں کسی نیکی کو۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کلام کا آغاز حل سے کر رہے ہیں۔ حل یہاں پر استفہام انکاری ہے، انداز تو سوالیہ اختیار کیا گیا ہے لیکن اس میں انکار موجود ہے۔ نہیں وہ انتظار کر رہے مگر یہ کہ آئیں ان کے پاس فرشتے، یا تیرا رب آ جائے، یا تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں، یا کوئی نشانی آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن تیرے رب کی کوئی نشانی آئے گی، کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی۔ بہت اہم آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ذریعے اللہ نے حجت کو تمام کر دیا ہے۔ اب بھی اگر یہ گمراہی سے باز نہیں آتے تو کیا یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یعنی ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے؟ کیا یہ اس وقت ایمان لائیں گے؟ استفہام انکاری اگر ہے تو کیا ہوگا کہ یہ اس وقت بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یا آپ کا رب ان کے پاس آ جائے
یعنی قیامت برپا ہو جائے اور وہ اللہ کے روبرو پیش کیے جائیں، کیا یہ اس وقت ایمان لائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اس وقت بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ جائے، جیسے قیامت کے قریب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، تو اس قسم کی بڑی نشانی دیکھ کر لوگ ایمان لے آئیں گے، تو اس وقت ان کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ اس آیت میں ایمان لانے میں تاخیر پر اللہ کی ڈانٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ انتظروا، کہہ دیجئے انتظار کرو، انا بے شک ہم منتظرون انتظار کرنے والے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اس حصے میں بھی کافروں کے لیے سخت ڈانٹ ہے، جو اپنے ایمان اور توبہ کو اس وقت تک کے لیے مؤخر کر دے، پوسپون کر دے جب ایمان یا توبہ نفع بخش نہ ہوگی۔ نہ ایمان لانا فائدہ دے گا، نہ توبہ کرنا فائدہ دے گا۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے او یأتی بعد آیات ربک، یا آ جائیں بعض نشانیاں آپ کے رب کی۔ ان بعض نشانیوں سے مراد قیامت کی نشانیاں ہیں، یعنی قیامت سے پہلے کچھ نشانیاں اللہ تعالیٰ بھیجے گا جس سے لوگوں کو کیا پتہ چل جائے گا کہ قیامت آنے والی ہے۔ تو یہاں سے مطلب قرب قیامت کے وقت جب قیامت کے آثار ظاہر ہوں گے تو ایمان لانا مفید نہیں ہوگا۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا، اور جب لوگ سورج کو مغرب سے طلوع ہوتا ہوا دیکھیں گے تو ایمان لے آئیں گے، مگر یہ وہ وقت ہوگا کہ جب لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے جو یہ والی نشانی ظاہر ہوگی، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ اور آج میڈیا کا زمانہ ہے، جب یہ نشانی سامنے آئے گی تو کس طرح کا شور میڈیا پر ہوگا، اور ایک انبلیویبل چیز جب لوگ دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے، لیکن ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 نشانیاں جب نمودار ہوں گی تو لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی۔ وہ نشانیاں یہ ہیں: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا آنا، اور زمین سے جانور کا نکلنا۔ اس سے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی نہ تو ایمان لانا فائدہ دے گا اور نہ توبہ کرنا، توبہ کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے جس دن سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور چاشت کے وقت زمین سے ایک جانور نکلے گا۔ ان میں سے جو نشانی بھی پہلے نمودار ہو تو دوسری بھی فوراً اس کے بعد نمودار ہو جائے گی، یعنی جیسے ہی ایک نشانی آئے گی اس نشانی کا ٹائم ختم ہوگا، اس کے ساتھ دوسری نشانی آ جائے گی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ جب قیامت قریب ہوگی نا تو اس کی جو علامات ہیں، جو 10 بڑی نشانیاں ہیں، جیسے ہی ایک آئے گی اس کے فوراً بعد دوسری آ جائے گی، دوسری کے فوراً بعد تیسری آ جائے گی، گنتی شروع ہو جائے گی، 1 2 3 4 یوں، اور پھر اس کے بعد جیسے ہی 10 نشانیاں آ جائیں گی سور پھونک دیا جائے گا اور قیامت آ جائے گی۔
اور پھر اس دن کسی کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا. ایسا کیوں ہوگا کہ ابھی تو قیامت کے آنے میں ٹائم ہے پھر بھی ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا؟ گو کہ ابھی صرف ایک بڑی نشانی نمودار ہوئی ہوگی، یعنی سورج کا مغرب سے نکلنا. ایسا کیوں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو جتنی مہلت دی ہے، ایک تو وہ ہماری زندگی کے ساتھ ختم ہوگی، ٹھیک ہے، ہر شخص جب اس دنیا سے چلا جائے گا تو اس کی مہلت ختم ہو جائے گی، اور ایک اللہ تعالیٰ نے قیامت سے قریب کی مہلت بھی بتا دی ہے، اور وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے. اس ڈیڈ لائن تک اگر کوئی پہنچ جاتا ہے اور ایمان نہیں لاتا یا توبہ نہیں کرتا، تو جیسے ہی وہ نشانی واضح ہوگی، وہ علامت ظاہر ہوگی، ایمان لانا نفع نہیں دے گا کیونکہ مہلت ختم ہو گئی. اسی طرح سے توبہ کرنا بھی فائدہ نہیں دے گا. توبہ کی شرط میں یہ ہے کہ آپ اپنی غلطی کو تسلیم کریں. دوسری بات یہ کہ آپ کے دل کے اندر شرمندگی ہو، ٹھیک ہے، آئندہ اس غلط کام کو دوبارہ نہ کرنے کا عہد کریں، اور اپنی موت سے پہلے توبہ کر لیں. اور ایک شرط یہ بھی تھی کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لیں، کیونکہ یہ بھی ایک ڈیڈ لائن ہے توبہ کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر بتا دیا کہ یہ نشانیاں آ جائیں گی تو کسی کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا اگر وہ اس نشانی سے پہلے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، یا پھر اس نے اپنے ایمان میں کسی نیکی کو نہیں کمایا تھا. کیونکہ بہت سارے ایسے مسلمان بھی اس وقت موجود ہوں گے جو نام کے مسلمان ہوں گے، جیسے ہی وہ یہ نشانی دیکھیں گے تو نیک بننے کا سوچیں گے، تو پھر ان کا نیک بننا بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ انتظروا اِنَّا مُنتظرُونَ، کہہ دیجئے انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں.